رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صل علی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، بالخصوص موالیان حیدر کرار، حسین مظلوم کے ماتمداران، اور بالاخص سوگواران امام زین العابدین سید الساجدین، وہ جو کربلا کا چشمدید گواہ، جو حسین کے مشن کو پوری کائنات میں عام کرنے والا، آج اس کی شب شہادت 25 محرم الحرام آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، اور آج یہ شب کی مجلس ہے۔ یقیناً نبی سلام و مرثیہ آپ نے سماعت فرمائی، اور میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اس امام سجاد کے حوالے سے کہ جو مولائے کائنات کی آغوش میں جس نے پرورش پائی، امام حسین کی آغوش کو جس نے دیکھا، امام حسن کے زیر سایہ جس کی تربیت ہوئی، توجہ کریں، اور اس کے بعد خاتون جنت کی آغوش کی پروردہ 2 خاتون، جناب زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم، اور اہل بیت اطہار کے گھرانے میں پرورش جن کی ہوئی، چچا عباس بھی ہیں، محمد نفیہ بھی ہیں، اور بھی آپ کے چچا ہیں۔ آپ کی ولادت 38 ہجری، اس کے اعتبار سے تقریباً 2 سال کا عرصہ مولائے کائنات کی امامت کا بھی آپ کو ملا ہے، اور اسی علی کی ولایت اور امامت کے چوتھے تاجدار کو
علی ابن الحسین سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے اللہم صلی علی محمد والے۔ یقیناً یہ مجلس آپ تمام مومنین اور مومنات، تمام ناظرین، تمام سامعین تک پہنچ رہی ہے۔ میں نے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث کا سہارا لیا ہے کہ جس میں ارشاد نبی ہے، ارشاد رسول ہے، ارشاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارے سب کے سب محمد۔ یعنی اپنے نائبین کے بارے میں، اپنے جانشین کے بارے میں پیغمبر نے اپنی زندگی میں ان کی آمد سے پہلے ان کے بارے میں خبر دے رکھی۔ توجہ فرما، یہ ایک بہت اہمیت کی بات ہے اور بہت بڑا مسئلہ اس حدیث کے ذریعے حل ہوتا ہے۔ آج عالم اسلام پریشان ہے کہ پیغمبر کا جانشین کون ہے۔ 1400 برس ہو گئے، آج مسلمانوں کے درمیان میں یہ طے نہیں پایا کہ کون کس کو مان رہا ہے، وہ حق پر ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ توجہ کریں آپ، اگر واقعی انسان مسلمان کلمہ پڑھنے والا آج بھی سمجھنا چاہے اور یہ طے کر لے کہ مجھے حق کا راستہ، مجھے صراط مستقیم، مجھے امام الموحدین، مجھے امام المتقین، جو بھی ہو، میں اس سے غرض نہیں ہے کہ میں کسی کا نام لوں۔ پیغمبر کی اس حدیث کو سہارا بنائیے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد۔ نبی نے اس حدیث میں تمام چیزوں کو سمیٹ دیا اور پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو میرا جو بھی جانشین ہوگا وہ محمد جیسی صفت رکھتا ہوگا۔ توجہ کریں، وہ رسول جیسے کمالات رکھتا ہوگا، وہ علم محمد مصطفیٰ کے جیسا ہوگا، عدل میں محمد مصطفیٰ کے جیسا ہوگا، کمال میں محمد مصطفیٰ کے جیسا ہوگا، تقوی میں محمد مصطفیٰ کے جیسا ہوگا، اور اللہ کی، توجہ کریں، توحید کے سلسلے میں جیسا یقین پیغمبر کو ہوگا ویسے یقین میرے جانشین کو بھی ہوگا۔ اب تو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اب بنانا نہیں ہے کسی کو، اب تو تلاش کرنا ہے کہ کس کے اندر وہ صفتیں پائی جاتی ہیں جو صفتیں پیغمبر کے اندر ہے، جو صفات، جو کمالات، توجہ فرمائیں، جو خصلتیں، جو اخلاق، جو کردار، توجہ فرمائیں۔ ہمیں ڈھونڈتے چلے جائیں، ہم مدینے میں بعد پیغمبر دیکھیں کہ کس کے پاس وہ چیزیں ہیں، تو آپ یقین کریں، انصاف کریں، سارے مسلمانوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ پیغمبر کے جیسا علم، پیغمبر کے جیسا تقوی، پیغمبر کے جیسی سیرت، پیغمبر کے جیسا کمال، پیغمبر کے جیسا، توجہ کریں، اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کون تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سارے مسلمانوں کی کتابوں میں یہ ملے گا کہ صرف ایک فرد تھا، صرف ایک ذات تھی، صرف ایک ہستی تھی، اس ہستی کو کہتے علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد علیہ، اللہم صلی علی محمد۔ کمالات میں نبی کے جیسا کون تھا؟ جو بستر پیغمبر پہ سویا وہ نبی کے جیسا ہوگا، جو دوش پہ بلند ہو کے بت شکنی کر رہا ہے فتح مکہ کے وقت وہ ہوگا نبی کے جیسا، نبی کے جیسا وہ ہوگا۔ آپ جملہ سنیں، تمام ہمارے ناظرین و سامعین لطف اٹھائیں انشاءاللہ۔ نبی کے جیسا وہ ہوگا جو ایک مرتبہ صلح کے نامے پر، صلح نامے پر اگر محمد رسول اللہ لکھ دیا اور نبی نے کہا کہ اسے کاٹ دو کفار و مشرکین کے کہنے سے، جب انہوں نے بحث کر لی تو اس نے کہا جب میں نے محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے تو اب میں اسے کاٹ نہیں سکتا،
وہ ہوگا جانشین رسول، وہ ہوگا پیغمبر کے جیسا۔ وہ نہیں ہو سکتا جو یہ کہتا ہوا تاریخ میں نظر آتا ہے کہ جیسا شک آج محمد پہ ہوا ہے ویسا شک کبھی نہیں ہوا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد۔ اٹھا کے دیکھیں تاریخ، صلح حدیبیہ پہ لوگوں نے شک کیا پیغمبر پہ۔ کس نے شک کیا؟ جو اسلام کے بڑے بڑے اول المسلمین کا دعویٰ کرنے والے ہیں، انہوں نے شک کیا پیغمبر پہ، پیغمبر کی ذات پر شک کیا۔ اور وہی علی بن ابی طالب جو کہہ رہے ہیں کہ میں وہ نام نہیں محو کر سکتا، نہیں مٹا سکتا، نہیں کاٹ سکتا، جب میں نے لکھ دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ پیغمبر نے خود قلم لیا اور اپنے سے پیغمبر نے اسے کاٹا، چونکہ کافر اور مشرک یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو جھگڑا ہی کہے گا تھا، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، ہم تو آپ کو محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ مجاز کافر اور مجاز مشرک یہ ہے کہ وہ محمد کو محمد مانتا ہے، محمد ابن عبداللہ مانتا ہے، اپنے جیسا مانتا ہے، لیکن اگر واقعی کوئی محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہے تو علی نے یہ میسج دیا، پیغام دیا دنیا کو کہ وہ کبھی محمد کو محمد کے جیسا نہیں کہے گا۔ آؤ در علی سے سیکھو۔ جو لوگ آج تک کلمہ پڑھ کے پیغمبر کی اتباع کر کے بھی نبی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں، یہ مجاز کافر و مشرک ہے، مجاز مسلمان نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے۔ امام زین العابدین اسی پیغمبر کی ایک جانشین ہے، ایک نائب ہے۔ آپ کا کردار دیکھیں، آپ کا تقویٰ دیکھیں، آپ کی سخاوت دیکھیں۔ سائل آپ کے دروازے پر آ جاتا تھا، خالی نہیں جاتا تھا۔ آپ بلا بلا کے لوگوں کو اپنے گھر دعوت دیتے تھے۔ آپ نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ امام سجاد کی تاریخ دیکھیں، آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ جب بعد شہادت امام حسین مدینے میں یہ شور اٹھا کہ کون ہے حسین کے بعد اب جانشین حسین، جانشین رسول، نائب حسین، تو ظاہر سی بات ہے محمد ابن حنفیہ مولا کائنات کے بیٹے موجود ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کا حق زیادہ ہے، چونکہ آپ حسین کے بھائی ہیں، آپ علی کے بیٹے ہیں، سید سجاد چھوٹے ہیں، آپ چچا ہیں، وہ بھتیجے ہیں، تو بعد حسین آپ کا حق ہوا۔ توجہ کریں، یہاں پر تاریخ نے ایک بہت بڑا گول مول جسے کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ گھمایا کہ محمد حنفیہ نے دعوی امامت کیا۔ نہیں، دعوی امامت نہیں کیا۔ توجہ کریں میرے سامنے، محمد حنفیہ جو علی کے بیٹے ہیں، جو حسین کے بھائی ہیں، اور فرمانے محمد حنفیہ نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں امام ہوں۔ بعد شہادت امام حسین لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ امام ہیں، آپ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے۔ آج کے دور میں جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، نہیں آپ کا حق ہے، آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں۔ جب یہ شور اٹھا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، دیکھیں کتنے دور اندیش تھے محمد حنفیہ، جن کی رگوں میں علی کا خون تھا، جو حسن و حسین کے زیر سایہ پرورش پا چکے تھے، کربلا نہیں آئے تھے، مدینے میں رہ گئے تھے۔ کیا کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرا دعویٰ نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ دیتے کہ میں امام نہیں ہوں، سید سجاد ہیں، تو کوئی نہیں مانتا، جو کہ مجاز انسانی، فطرت انسانی میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ کبھی تسلیم نہیں کرتا۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، کاش میں آپ کے ذہنوں تک یہ بات پہنچا دوں۔ مجاز انسانی، فطرت انسانی یہ ہے کہ وہ کبھی تسلیم نہیں کرتا کہ سید سجاد امام بنی، بلکہ وہ محمد حنفیہ کو امام دیکھنا چاہتے تھے۔ لوگوں کا مجمع تھا، مدینے والے تھے۔ محمد حنفیہ نے کیا خوبصورت راستہ نکالا، اللہ اکبر۔ اس نظریے سے دیکھیں، اس پیرائے سے دیکھیں، اس زاویے سے دیکھیں، انشاءاللہ آپ تمام لوگ توجہ کریں جو اس میں سن رہے ہیں، میرے نوجوان، جوان، میرے ماں، بہنیں، میرے بزرگ، سب سنیں، بچے سنیں۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب سید سجاد آئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے بھتیجے، پرسہ دیا امام حسین کی شہادت کا، تمام واقعات تو سنا آپ نے کربلا کی، کیا شہادت کی شب ہے، اس لیے میں فضائل کے گوشے نہیں پڑھوں گا، میں کچھ تاریخ کے 2-4 واقعے اور 2-4 باتیں آپ کے ذہنوں تک پہنچا کر اور مصائب کی منزل پر آ جاؤں گا۔ اور کریں آپ انشاءاللہ، پھر کبھی موقع ملا تو پڑھیں گا۔ آج شب شہادت ہے، آج گریے کی شب ہے، آج رونے کی شب ہے، بہت عظیم شہادت ہے، بہت عظیم شہادت ہے، امام سجاد کی شہادت کی شب ہے۔ محمد حنفیہ نے دور اندیشی، جسے کہیں سیرت، آپ نے کہا ٹھیک ہے اے میرے بھتیجے، مجھے میرے بھائی کا امامہ، عصا اور امامت کے جو تبرکات ہیں تمہارے پاس وہ مجھے دے دو، چونکہ میں تمہارا چچا ہوں، میں حسین کا بھائی ہوں، علی کا بیٹا ہوں، اس لیے امامت کا حق تم سے زیادہ میرا ہے۔ اب غور کریں، میں ایک منزل پہ لے کے چلوں اپنے سننے والوں کو، کہ بعد پیغمبر کچھ لوگ اپنے کو جانشین پیغمبر بنا رہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کس بنا پر، سارے کمالات تو علی کے اندر موجود ہیں، ساری خدمت علی نے کی ہے، ساری جنگ فتح علی نے کی ہے، تو ایک آواز دربار خلافت سے اٹھی تھی، ذہنوں میں ہے کہ چونکہ علی کے کمالات ہیں مگر علی کی عمر زیادہ نہیں ہے، علی کا سن کم ہے، علی کی عمر کم ہے، علی کی ایج کم ہے، اس لیے انہیں خلافت دی گئی جو صحابہ میں بزرگ تھے۔ تو یہ چیز دیکھ چکے تھے محمد حنفیہ کہ مدینے والوں کا مزاج بنا ہوا ہے بعد پیغمبر۔ توجہ کریں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، مدینے والوں کا مزاج بنا ہوا ہے کہ وہ بزرگی کو، وہ عمر کو توجہ کریں، اہمیت دیتے ہیں، کمالات کو نہیں دیکھتے، کمالات کو نہیں دیکھتے، صفات کو نہیں دیکھتے، علم و حلم کو وہ معیار اور نمونہ نہیں بناتے، پیمانہ نہیں بناتے، بلکہ عمر کو پیمانہ بناتے ہیں۔ یہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک جملہ کہا، سید سجاد نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے چچا آپ لے لیں، لیکن فیصلہ کیسے ہو، کیونکہ دعویٰ آپ کا ہے، دعویٰ میرا ہے، فیصلہ کیسے ہو؟ تو فیصلہ یہ طے پایا کہ چلے مکے اور حجر اسود سے گواہی لے۔ اللہ اکبر، دیکھیں غور کریں آپ، واقعی بڑا عجیب منزل ہے۔ اہل بیت اطہار کے کمالات کو دیکھیں، جو نبی کے جیسا ہے وہ نبی کے جیسا عمل کر کے دکھائے گا۔ توجہ کریں میرے تمام سننے والے، کیا کہا؟ چلو، کہاں چلو؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ۔ تمام لوگ جمع ہو گئے دونوں طرف کے، جو امام سجاد کو اپنا امام مانتے تھے وہ بھی، جو محمد حنفیہ کو اپنا امام تسلیم کرتے تھے وہ بھی۔ ایک مجمع لگا ہوا ہے بیت اللہ میں، مجمع لگا ہوا ہے بیت اللہ میں۔ محمد حنفیہ بزرگ تھے، امام سجاد نے کہا کہ چچا آگے بڑھیں، آپ اپنی امامت کی گواہی طلب کریں، جانشین حسین ہونے کی گواہی طلب کریں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، کہا حجر اسود تو گواہی دے کہ میں امامت کا حقدار ہوں کہ نہیں، جانشین ولایت علی کا حقدار ہوں کہ نہیں۔ کوئی آواز نہیں آئی، سناٹا تھا، وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ جانتے تھے، کہتے تھے اے میرے لال سید سجاد آپ آگے بڑھ۔ مجمع سناٹے میں تھا، حیرت میں تھا، پریشان تھا۔ ظاہر بات سب کو پتا ہے کہ پتھر کوئی بولے گا، کیا حجر اسود بھی کلام کر سکتا ہے؟ اب جاتے ہیں الحمدللہ حج پر عمرہ پہ جو گئے ہیں، خدا ہم سب کو حج و عمرہ نصیب کرے، حجر اسود چومیں، تجدید عہد کرتا ہے جو حجر اسود چومتا ہے، حجر اسود قیامت کے دن گواہی دے گا۔ یہ کوئی معمولی پتھر نہیں ہے، جنت کا ہے، یہ سفید موتی تھا، مگر گنہگاروں نے، کافروں، مشرکوں نے چھو چھو کے اسے سیاہ بنا دیا۔ اور میرے نوجوان توجہ کرے، میرے دوستوں توجہ کرو، شب شہادت ہے، سنیں جملہ،
دیکھیں سید سجاد کی عظمت دیکھیں، محمد حنفیہ نے کیسے لوگوں کو واقعی ان کے منہ کو بند کیا ہے۔ اگر واقعی یہ دعویٰ صرف مدینے میں رہ جاتا تو آپس میں حسین کی شہادت کے بعد شیعان علی میں تفرقہ ہو جاتا۔ امام سجاد آگے بڑھے، 2 رکعت نماز پڑھی، مصلی بچھایا اور دعا کی بارگاہ ہے اور کہا حجر اسود تو گواہی دے۔ غور کیجیے گا، دیکھیں صفات محمد عربی، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ کہتے ہیں تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی آپ نے کہا کہ گواہی دو، حجر اسود ویسے ہی گویا ہوا جیسے نبی کے ہاتھوں پر چھوٹے چھوٹے سنگریزے آ کر پیغمبر کی رسالت کی گواہی دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی تاریخ بتاتی ہے کہ حجر اسود نے کلام کیا، لوگوں نے سنا۔ یہی تو کمال ہے، سلیمان پیغمبر وہ ہیں جو صرف چوٹیوں کی آواز سنتے ہیں، کوئی اور نہیں سنتا، لیکن اہل بیت اطہار وہ ہیں۔ کمال ان کا یہ ہے، فخر سلیمان اس لیے یہ ہے کہ یہ صرف سنتے نہیں بلکہ سنتے بھی ہیں پتھروں کی آواز کو اور سناتے بھی ہیں دنیا کو کہ دیکھو یہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ ہی حسین کے جانشین اور رسول کے جانشین اور امام برحق ہیں۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے۔ یہ منزل ہے امام سجاد۔ جب حجر اسود نے گواہی دے دی تو سارا مجمع تسلیم کرنے لگا کہ نہیں، سید سجاد یہی حقدار امام تھے۔ محمد حنفیہ جانتے تھے کہ اگر میں کہوں گا کہ میرا بھتیجا امام ہے تو کوئی مانے گا نہیں، اس لیے وہ جانتے تھے کہ امامت واقعی جس کے پاس ہے پھر وہ جس چیز سے کہہ دے وہ کلام کرے گا، وہ کلام کرے گا۔ انہوں نے دیکھا تھا اپنے بابا کو، انہوں نے دیکھا تھا اپنے بابا کا زمانہ، دیکھا تھا حسن کا زمانہ، دیکھا تھا حسین ابن علی کا زمانہ، اپنے معصوم بھائیوں کے زمانے کو دیکھا تھا محمد حنفیہ نے۔ اس لیے طے پایا کہ حجر اسود جس کی گواہی دے وہ امام ہوگا، وہ جانشین ہوگا، وہ حسین کی جگہ ہوگا۔ صاحبزادہ کی اور آپ کا لقب ہی سید الساجدین، آپ کا لقب ہی زین العابدین ہے، کسی اور کو یہ لقب نہیں ملا۔ یہ لقب بھی امام سجاد کو ملا ہے کہ امام سجاد کو یہ لقب ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے عبادتوں کو ایسے انجام دیا ہے کہ جہاں عبادت مشکل سے ہو سکتی تھی، آپ کے اوپر جو مصیبت، جو آپ کے اوپر تکالیف، آپ کے اوپر اسیری کے جو دور گزرے ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ایسے ماحول میں بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ اللہ اللہ، ایسے ماحول میں بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ امام سجاد عبادت کر کے بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ امام سجاد نماز پڑھ رہے ہیں، روایت ملتی ہے کہ ایک اژدہا آپ کے انگوٹھے کو، کہتے کہ اب یہ روایت کہاں تک صحیح ہے، بہرحال انگوٹھے کو چوسنے لگا، کاٹنے لگا، کوئی فرق نہ، آپ مشغول عبادت رہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کو کہاں احساس ہوگا، اس لیے کہ جب یہ بارگاہ الہی میں ہوتے ہیں تو ان کو اپنے جسم کا اور اپنے بدن کا اور دنیا کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک آواز غیبی آئی، انتا سید الساجدین، انتا زین العابدین، تو ہی سجدوں کا سردار، تو ہی عبادتوں کا زینت، تیرے اوپر عبادتیں ختم ہو رہی ہیں۔ یہ تمام اہل بیت کا کمال تھا، لیکن لقب کسے ملا؟ زین العابدین کا لقب ملا، سید الساجدین کا لقب ملا۔ امام سجاد انہیں کہا گیا، یہ کون ہے؟ کہتے گھر میں آگ لگ گئی، آپ عبادت کر رہے تھے، پرواہ نہیں کہ ایسا لگا کہ پتہ ہی نہیں ہے امام کو کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ لوگ پریشان، گھر والے پریشان، آس پڑوس کے لوگ پریشان کہ کیا ہوگا امام کا۔ کہتے جب آگ بجھ گئی تو لوگ امام کے قریب پہنچے اور کہنے لگے کہ اتنی آگ میں اور آپ نکلے نہیں، کہ یہ آگ تو کچھ بھی نہیں اس آگ کے آگے کہ جو آگ جہنم کی آگ ہے۔ میں اس آگ سے پناہ مانگ رہا تھا
اس لیے میں اس آگ سے محفوظ رہا. اللہ، یہ ہے ان کی سیرت، سخاوت. لوگ ان کے در پہ آتے تھے، خالی نہیں جاتے تھے. امام زین العابدین کی زندگی واقعی فضائلوں سے بھری پڑی ہے. آپ کی زندگی دیکھیں، اپنے بابا کے بعد یقیناً آپ بہت روئے. ظالموں نے ظلم کیا، ستم کیا. حجاج ابن یوسف کے دور میں ظلم ہوا، آپ کے دور میں حجاج کا ظلم ہے. آپ کے دور میں عبد الملک کا وہ ہے ظلم ہے. بنی امیہ کے بادشاہوں نے ظلم کیا ہے، آپ کو نظر بند کر کے رکھا. لوگوں سے مل نہیں سکتے تھے، لوگ آ نہیں سکتے تھے، جا نہیں سکتے تھے. جب کوئی مگر کوفے سے آتا تھا شہادت حسین کے بعد تو پوچھتے ضرور تھے، یہ بتاؤ ہرملا کا کچھ ہوا؟ اللہ، ہرملا کا کچھ ہوا؟ ایک مرتبہ کسی نے آ کے کہا، ہاں فرزند رسول ہرملا مارا گیا، مختار سقفی نے ہرملا کو مارا، اور ممکن ہے کہ آپ کے پاس بہت جلد اس ملون کا سر آ جائے گا. امام نے شکر کا سجدہ کیا. امام کے لبوں پہ مسکراہٹ، تبسم. اور اس کے بعد مختار کے حق میں دعا بھی کی ہے. امام اندازہ کر امام سجاد کی عظمت کم نہیں ہے، اشرف شہادت ہے. آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، ساری چیزیں وہی تھی جو رسول کی، علی کی تھی، حسن کی، حسین کی. آپ کے زیر سایہ پلنے والے امام محمد باقر جو آپ کے جانشین، آپ بھی کربلا میں موجود تھے، تقریباً 3-3.5 سال کا سن تھا. امام محمد باقر آپ کی قید رہے، کمر جھک چکی تھی، بیمار کربلا تھا. آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم عزاداری کر لیے کافی ہے، عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی کہتا ہے ہم عبادت کر چکے، عزاداری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم عبادت کر رہے کافی ہے؟ نہیں، کافی نہیں ہے. امام سجاد کی سیرت ہے کہ اگر عزادار ہو تو عبادت گزار بنو، عبادت گزار ہو تو عزادار بنو. امام سے بڑھ کے کون عزادار ہے؟ عزادار مصائب کی منزل ہے. امام سے بڑھ کر کون عزادار ہے؟ امام سے بڑھ کر کون ماتمدار ہے؟ کون ہے ایسا کہ امام سجاد سے زیادہ اپنے بابا پر گریہ کرتا ہوں، امام سجاد سے زیادہ اپنے بابا پہ روتا ہوں، امام سجاد سے زیادہ کربلا والوں پر آنسو بہاتا ہو، حتیٰ کہ کہتے کہ امام خون کے آنسو رویا کرتے تھے. اور ایک بار جب بھی بازار میں نکلتے تھے، کسی قصاب کو دیکھا کہ کوئی جانور لیے ہوئے جا رہا ہے تو لوگ کے پوچھتے تھے بھائی کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا اسے ذبح کرنے لے جا رہا ہوں. کہا اسے کچھ کھلایا پلایا ہے؟ کہا 3 دن سے کھلا پلا رہا ہوں. جملہ سنے، 3 دن سے کھلا پلا، شب شہادت ہے، 3 دن سے کھلا پلا رہا ہوں. آقا مجھے پتا ہے ابھی بھی اسے پانی پلایا ہے، ابھی اسے ذبح کروں گا. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے ارے یہ قصاب ہے مگر جانور کو 3 دن سے کھلا پلا رہا ہے کہ ذبح کرنا ہے. لیکن ہائے میرا بابا، کوفیوں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا خنجر سے ذبح کر دیا. آئے میرا بابا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزیزو اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی چھت سے پانی کی طرح آنسو آپ کے گرتے تھے. منحال کہتا ہے کہ میں گزر رہا تھا، سنیں، میں گزر رہا تھا، میں امام کی زیارت کے لیے گیا تو پانی چھت سے گر رہا تھا، میں نے اپنے دامن کو بچایا، میں نے اپنے دامن کو بچایا. کنیز نے دیکھ لیا، اس نے کہا کہ منحال دامن کو نہ بچاؤ، یہ پاک پانی تمہارے امام کے آنکھوں کا پانی.
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ اے منحال، ارے یہ پانی نہیں ہے امام کی آنکھوں کا جو اپنے بابا